سب سے پہلے کلمہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا ہے، اسلام آپ لائے ہیں، لیکن لوگ الجھن پیدا کرتے ہیں۔ اچھا اب الجھن کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی حضرت علی کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کہ آپ نے پہلے کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا بالکل ہے، ان کا نام لو۔ تو میں نے کہا پھر حضرت اما خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں بھی حدیث ہے، آپ نے سب سے پہلے ان کا نام لو۔ روڑا تو بن گیا نا۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب کیسے ہم سمجھیں؟ یہ جب مختلف تعارض والی باتیں آ جائیں تو اب وہاں پر مرزے والی فکر نہیں چلے گی، وہ جاہل، یہ وہ فکر نہیں چلے گی چبڑ جام دی جو بہن نہیں تھوئی میں مرزا ہوں نا، تو مرزا کو لویا کوٹ تو رکشے کھول کے کاس تیرا تعلق ہی دین دے نال کوئی نہیں۔ میری بابے کاری کچھ نہیں سکتے۔ میں کہ میرے بابیاں نے تیرا بڑا مرزا تو نہ چھڑیا سی، تو شاہی کو نہیں سکتے۔ کیا چیز ہے کہ ہوں ٹھنڈ پہ گئی ہے نا جی، بہت نچدا سی۔ آہا لے جناب، آہا اوقات ہے بے، اس واسطے سمجھو۔ پھر یہ ایسی آوارہ فکر اور کمینے فکر کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ آ کر کھینچاتانی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی امت لڑ دی پئی ہے۔ میں کیا امت میں ایسے کمینے لوگ جب مسند اور منبر کے وارث بننے کی کوشش کریں گے، جو لا وارث بچے ہیں جو خود کہتے ہیں وہاں بھی شیخ ولی ابا بھی جڑا ہے ہی لا وارث، وہ کیا تمہیں بتائے گا؟ تمہیں چاہیے اس بندے کو سنے جس کا وارث مدینے والا، وہ تمہیں بتائے گا حقیقت میں۔ اب یہ چار باتیں آ گئی، بظاہر تو اتنا بڑا اختلاف ہے لیکن اہل سنت اس کو کیسے حل کرتے ہیں؟ اور یہ 1400 سالوں سے حل ہے بھائی، سن لیجئے۔ فرمایا اس کا حل یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تطبیق دینا۔ تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بات کا انکار بھی نہ کیا جائے اور بات بھی سمجھا دی جائے۔ سمجھ آ رہی فرانسیسو والوں؟ تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کا انکار بھی نہ کیا جائے اور بات بھی سمجھ آ جائے۔ اب یہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ کیویں ہو سکے گا؟ ادھر دیکھیں آپ، اس کی تصدیق سب سے پہلے سیدی و سیدنا نعمان ابن ثابت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا ہو۔ کیسے؟ فرماتے ہیں یہ جو چار روایتیں ہیں نا، حضرت ابو بکر نے پہلے کلمہ پڑھا، اما عائشہ نے، اما خدیجہ نے پڑھا ہے، مولا علی نے پڑھا ہے اور زید بن حارثہ نے۔ اب کیسے سمجھے؟ فرمایا سمجھنا یوں ہے، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے پڑھا ہے، عورتوں میں سب سے پہلے اما خدیجہ نے پڑھا ہے، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی نے پڑھا ہے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا ہے۔ مسئلہ حل ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ دیکھ لیجئے، لڑائی بھی ختم، جھگڑا بھی ختم، مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو یہ ہے اہل سنت، جس میں انکار نہیں ہے، پیار ہے، کوشش کرتے ہیں بات سمجھ آ جائے۔ تو یہ حدیث پاک نے مسئلہ اور اختلاف یہ بھی ختم کر دیا اور یہ بھی پتا چل گیا کہ پہلے کلمہ کس نے کیسے پڑھا ہے۔ اگر یہ سمجھ آ گئی، اب تھوڑا سا آگے چلیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خود بیان کیا، اب یہ دوسری حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت مولا، یہ ریاض النظرہ میں موجود ہے، حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں، چار چیزوں میں ابو بکر مجھ سے جیت گیا، سبقت لے گیا، ابو بکر مجھ سے آگے ہے، میں مقابلہ نہیں کر سکتا چار چیزوں میں۔ پوچھا گیا اے علی کون کون سی ہیں؟ غور سے سن لیجئے، یہ بیٹے بھی میری طرف توجہ فرماؤ، پکڑی آ لیا ادھر دیکھ۔ تو پوچھا گیا وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھ سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ اب دوسری الگ سے حدیث سنا رہا ہوں اور ریاض النظرہ موجود ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، فرمایا ابو بکر نے مجھ سے پہلے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا یہ دوسری چیز ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق مجھ علی سے سبقت لے گئے، پہلا کلمہ پڑھنا، دوسرا نماز پڑھنا۔ کلمہ بھی مجھ سے پہلے پڑھا، نماز بھی نبی پاک کے ساتھ مجھ سے پہلے پڑھی۔ اب تیسری بات فرمایا ہجرت کرنے میں بھی ابو بکر مجھ سے جیت گیا، میں نے بعد میں ہجرت کی ہے، ابو بکر نے پہلے کی ہے۔ ہاں یہ تیسری بات ہے ہجرت میں۔ اب چوتھی بات فرمایا غار میں بھی ابو بکر مجھ سے جیت گیا۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرے پاس نبی کا بستر تھا، ابو بکر کے پاس بستر والا نبی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس وہ ہیں۔ اب یہ چار چیزیں خود ارشاد فرمائیں، فرمایا ان چیزوں میں حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے جیت گئے، آگے نکل گئے۔ یہ حضرت مولا مرتضیٰ خود بیان فرما رہے ہیں۔ عزیزان مکرم، اگر یہ دو حدیثیں سمجھ آ جائیں
تو یہاں پر یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اول الاسلام ہے اور آپ اول الایمان ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. اور صرف یہاں تک بات نہیں, یہ حدیث پاک بھی حضرت مولا علی نے بیان فرمائی. آپ نے جب لوگوں کو بتایا نا کہ سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے, وہاں پر ایک اور باریک بات کہی ہے. یہ بات سن کے کو خاص بندے سمجھیں گے, سارے نہیں سمجھیں گے, اور سارے سمجھ جاؤ تو میں چس آ جائے گی, میری تھکن دور ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے, فرمایا صرف ابو بکر نے کلمہ پہلے نہیں پڑھا, بلکہ لوگوں کے سامنے جو کلمہ ظاہر کیا وہ بھی ابو بکر نے پہلے ظاہر فرمایا. صدقے جاواں بھائی, صدقے جاواں, میں نے مزہ آیا تھوڑی سبحان اللہ سن. ادھر دیکھو, ابتدا میں یہ تھا لوگ کلمہ پڑھتے تھے پر وہ ظاہر نہیں کرتے تھے, وہ چھپا کے رکھتے تھے. حضرت ابو بکر نے جب کلمہ پڑھا نا تو فوراً چل کے دسیا, فرمایا جب پہاڑی لیا تو لکاواں کیوں. سمجھ آئیے. اب والو من اظہر الاسلام وہو ابو بکر, یہ بھی مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا اسلام لوگوں کے سامنے واضح کر دیا, ظاہر کر دیا, سب سے پہلے اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے. آواز سمجھ آئی حضرت. یہ دیکھو 3 حدیثیں میں نے سنائی ہیں, اور تینوں حدیثیں وہ ہیں جن کو روایت خود مولا علی نے فرمایا ہوا ہے, اور یہ اسلام ابو بکر کے حوالے سے ابھی بات ہوئی ہے. نمبر 1, اگر آپ تھکے نہیں ہیں اور جاگ رہے ہیں تو ایک قدم اور اگلی بات سناؤں آپ. وہ بات چلی تھی ہجرت کی, تو میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں, یاد رکھ لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ ہجرت کی رات, اور حضرت مولا علی, ان کا بڑا خاص تعلق تھا اس ہجرت کے ساتھ. توجہ میری طرف فرمائیے. نبی پاک نے مولا علی کو بلایا, فرمایا اے علی, یہ امانتیں ہیں اور یہ اپنے پاس رکھو, اور یہ تم نے صبح واپس کرنی ہے, اور میرے بستر پہ سو جاؤ, واپس کر کے پھر تم نے مدینے آنا ہے. اب یہ بات ہے توجہ طلب. حضرت علی کو جب کہا نا امانتیں آپ نے واپس کرنی, تو آپ رونے لگ پڑے. فرمایا علی روتے کیوں؟ فرمایا میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ جاتا. اب یہ اگلی حدیث, ابھی یہ پوری نہیں ہوئی لیکن اس میں ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل آئے نبی پاک کے پاس علیہ السلام, تو میرے نبی نے خود پوچھا, اے جبرائیل یہ بتا ہجرت کا حکم آ گیا ہے؟ کہا بالکل. تے فرمایا اللہ نے پوچھ کے 10 تیرے حبیب نے نال ہجرت کر کے سارے راج کے میں جانا ہے. فرمایا آج یہی تو دسن آیا. کہ کون جانا ہے؟ فرمایا تواڈے نال ابو بکر صدیق نے جانا ہے. اس کو روایت مولا علی کر رہے ہیں. اچھا, میں جو بتلا رہا تھا یہ میں نے اگلی حدیث, ٹھیک ہے 3 ہوگی, یہ ٹوٹل 5 ہو گئی ہیں, لیکن یہ 5ویں ابھی جاری ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا کہ یہ امانتیں تم نے دینی. وہ رونے لگ پڑے. فرمایا علی رویا کیوں ہیں؟ فرمایا حضور میری خواہش تھی آپ کے ساتھ جاتا, آپ تو جا رہے ہیں, آپ تو چلے جائیں گے. آپ نے ایک بات کہی جس پر علی المرتضیٰ نے ایک جملہ بولا, اے مرید کیا جان کر لیندہ جملہ, یقین کرو, اور ٹھنڈ پا چڑھتا بندے نے جوان کر چڑھتا ہے. ایو جا عشق ہونا چاہیے, پھر بندہ مسلمان ہوتا ہے, تو فارغ ہے بندہ. اور یوں کی ہو گیا ہے. مولا علی جب رونے لگے نا تو فرمایا علی رو نا, مجھے پتہ تیری خواہش تو ساتھ جانے کی تھی, لیکن چونکہ امانتیں دینی ہیں تو یہ تو نے دینی ہیں. ٹھیک ہے. فرمایا رہ گئی بات تیری میری. فرمایا تیری میری مدینے میں ملاقات پکی ہے. مولا علی نے رونا بند کر دیا. فرمایا ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک گل ہو گئی, حضرت علی پاک بستر پہ سو گئے. توجہ ہے نہیں سمجھ رہا؟ میں ایک جلدی سے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. آپ جب بستر پر سو گئے نا, اب ہوا کیا؟ حضرت مولا علی سے کسی نے نا بعد میں زندگی میں سوال کیا, اے علی یہ رات کتنی ڈینجرس تھی؟ فرمایا یہ تو تمہیں ہی پتا ہوئے گا, مینوں تو بڑی چاستی نیندر آئی سی. وہ کہنے لگا سرکار چاستی نیندر؟ باہر کافر تلوار لے کے کھلوتے نے, نبی پاک چلے گئے نے, اگر وہ گھر ٹپ کے آ جاندے تو کچھ بھی ہو سکتا سی. اس تو خطرناک رات شاید تہاڈی زندگی چاہی کوئی نہیں, تو تسی کہندے تانوں پتہ مینوں تے چاسی بڑی آئی ہے. آپ نے فرمایا نہیں یار, وہ بظاہر سچویشن انج لگدی سی, لیکن یہ رات ہے بڑی خاص. مینوں ٹینشن ہی کوئی. اور کیوں ٹینشن کوئی نہیں مولا علی, اے عشق اور ایمان دی دنیا. میں نہیں تانوں کہنا بولو نہ بولو, قدردان لوگوں آپ ہی بول پایا کہ جملہ سنیا جے. آپ نے فرمایا نبی پاک نے جدو مینوں آکھیا نا کہ تیری میری ملاقات مدینے پکی ہے, تو میں اپنے دل نوں آکھیا علی جنی دیر ہو مدینے ملاقات نہ ہوئے تینوں موت نہیں آ سکتی کہ مصطفیٰ دی تباہ ہو. سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ فرماتے ہیں میں ہر رات جب سوتا تھا تو فکر مند رہتا
رہتا تھا, پتہ نہیں اٹھنا کہ نہیں اٹھنا, بڑا متفکر رہتا تھا. تے اج دی رات جدوں ستا تے لمیاں تان کے ستیا, میں کہ مالکا نے آکھیا مینوں کہڑا موت ہونی ہے. ایسا جب ایمان ہو تو مزہ پھر آتا ہے. اچھا یہ ہے حضرت علی المرتضی شریف خدا جزاک اللہ, یہ بستر پہ سوئے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک بات اور سن لیں, اگر آپ توجہ کریں تو ساتھ میں عقیدہ مسلک بھی آ جائے نا, قرآن سے تمہارے بول سکتے ہو آپ. ٹھیک ہے, اب سنیے وہ کیا. بعض لوگ یہاں پر نا شور مچاتے ہیں, نہیں مچانا چاہیے, بات کو سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. میں آپ جانتے ہیں میں بڑی جلال کے ساتھ پہلے تقریر کرتا تھا, اب بھی ویسے ہی ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب سے غوث اعظم کے دربار سے میں ہو کے آیا نا, ابھی 1 مہینہ ہویا ہے, میرے اوپر ویسے ہی جیسے صوفیت کا غلبہ نہیں ہو رہا ہوتا. دعا کرو ہو جائے. اب میں صرف بات آپ کو سمجھاؤں گا, سمجھ نہیں تسی آپ ہے. یہ مطلب نہیں کہ میں تقریریں ڈنڈی ماراں گا, نا 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 نا, اونجی ڈنڈا پھیراں گا. لیکن تھوڑا لہجہ ایسا ہے کہ آپ کو بس مزہ بھی آئے گا, چس بھی آئے گی اور بات بھی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, ذرا اس بات کو سمجھیے گا. اب کئی لوگ یہ شور مچاتے ہیں, وہ پتہ کیا کہتے ہیں, اور دیکھو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر علی کو دے دیا. میں نے کہا پھر تو کہتا یہ خلیفہ بلا فاصل ہے کڑی کا بستر اگر اپنا دے دیا مانتے دی تو یہ خلیفہ بلا فاصل ہو گئے, بندے دا پتر مان گئے. بستر پتہ کیوں دیا تھا؟ یہ پہلی گل سن لو. بستر اس لیے دیا تھا, نبی پاک نکل رہے اللہ کے راستے پر, ہجرت کر رہے ہیں, بستر گھر چھاڑ کے گئے ہیں, پتہ چلے بسترے چوک کے نہیں جانا چاہیے, بسترے گھر رکھ کے جانا چاہیے. آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے, میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. سمجھ آ رہی, آپ بسترے چکنا ہے ہی نہیں. صدقے جاواں بھی تہاڈی چپ. اچھا کئیاں نوں سمجھ آ گئی جڑے پکے سنی سن. اسی بسترے چکن والے نہیں پایا نا. ہاں اس بات کو سمجھیے آپ حضرات. اللہ اکبر. اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو میرے عزیز ان باتوں کا, پنجابی کہتے ہیں مولوی پایا کرو, گالوں اپنے دل دے وچ جگہ بھی دیو. اب دوسری بات سن لیجئے. دوسری بات یہ ہے, بیٹے بیٹھو, بیٹھ کونج لینے ہیں تسی سٹن والے بنو, کونج میں آپ پہ لاواں. اور دوسری بات, سٹن والے ایتھے رکھی جاؤ تاکہ کنجنے بھی سوکھے ہون, کیونکہ پارلیمنٹ چو واپس گھٹ ہی آؤ. نہیں ناراض نہیں ہوئے آپ, اس واسطے وہ نیڑے نیڑے رکھ دیو تاکہ پھر نہ ساڈے واسطے آہو نہ بھی سٹو تے تقریر میں کر جاواں گا. لیکن مسئلہ سنیے, گل ہن سکے کبھی پیسے چل کے تقریر گول نہ کر بھی اجے, یہ کوئی ایڈی بھی کوئی چنگی شے کوئی نہیں. سمجھ آئی نا, آ جڑی گل کرنا پہ بڑی چنگی شے ہے, لیکن کوئی محبت کا اظہار کرنا چاہے تو وہ لا سکتا ہے, مسئلہ نہیں ہے. ادھر دیکھیں میری طرف, ادھر دیکھو صوفی, ادھر میرے بھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے حضرت علی کو بستر پہ سویا. ایک وجہ یہ سی کہ جدو اللہ کی رات جڑا بسترے نہیں لے کے جانا ہے. اچھا دو ہی وجہ, لو جی جزاک اللہ. اج میں میرا بھرا سندا بیٹھا تے مفتی حامد صاحب سنتے 4-5 بندے ہو جان, میں تجا تے تک جانا. ایک اور بزرگ بیٹھے نے جنہیں وہ سنتے بیٹھے نے. ادھر ویکھ لے, بستر جدو بندہ گھر رکھ کے جانا پھر ہوندا کی ساری رات بستر تھلے تے مولا علی اوتے. جڑا حضور دا عاشق ہوندا نا, میرے استاد کہندے سن ساری یاتی چنگے تو چنگا بستر گدا او دے تھلے تے مولوی او دے اوتے, او دے عاشق مصطفی. تے جے نہیں تے مولوی تھلے تے بستر اوتے. فیصلہ تہاڈے ہتھی ہے, تسی بسترے نوں اوتے چڑھانا یا بسترے دے اوتے چڑھنا. عاشق بن جا تے بستریاں دے تے ٹھاٹھ نال بیاہ. سمجھ آ گئی. اچھا یہاں پر دوسری بات بھی سن لو. اگر نبی پاک نے بستر علی کو دیا ہے تو ابو بکر کو کیا ملا اس رات میں؟ توجہ, حضرت ابو بکر کے پاس خود نبی تھے. اس کو خطیبانہ لہجے میں سمجھاؤں اور صوفیانہ لہجے میں, اور وہ یہ ہے, مکے کی امانتیں علی کے پاس ہیں اور جو اللہ کی امانت ہے وہ ابو بکر کے پاس ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ. جی ٹھیک ہے بھائی, کہہ رہے ہیں پھر چلو بھائی سنو, بھائی مکے والوں کی امانتیں علی کے پاس ہیں اور جو اللہ کی امانت ہے وہ ابو بکر کے پاس. پتا تھا ان کی حفاظت علی کر سکتا ہے, ان کی حفاظت ابو بکر کرتا ہے.
بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ صرف یہاں تک بات نہیں بھائی جان، لطف کی بات ہے اس کے اندر، ایک لطف کی بات۔ میں نے نا ادھر دیکھیں، ایک بندے پر میں نے یہ سوال کیا تھا، آج میں سادہ لہجے میں آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا۔ ادھر دیکھیں بھائی، آپ دیکھیں، ایک بندہ شور مچاتا ہے بستر علی کو دے دیا لہذا یہ خلیفہ ہے۔ میں کہا کھلوئے بھائی، دیکھنا لڑائی نہ جھگڑا، اسی یہاں اتار آلے، اسی انتشار آلے نہیں۔ لیکن میرے ایک سوال دا جواب دے، اوکے پوچھ۔ میں کہا جی نبی پاک نے بستر دے دے چھے اپنا، اگر وہ خلیفہ ہے تو جس ابو بکر دے کول خود نبی ہے، پھر دس اس ابو بکر دا کی مقام؟ جس کے پاس نبی کا بستر ہے وہ تو ہے خلیفہ بلا فضل، تو جس دے کول خود نبی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ جزاک اللہ۔ تو یہ بات ہوتی ہے سمجھنے والی بھائی جان۔ اس رات کے اندر نبی نے جس کو جو چاہا دے دیا، علی کو جو چاہا دے دیا، صدیق کو جو چاہا دے دیا۔ اے نہیں اس تو خلاف تھا پتہ نہیں کی کٹ کے بہ جانا کملی بلا بھئی جے کول نبی پاک دا بستر ہے، اگر وہ خلیفہ ہے جے کول خود نبی ہے، انہوں تو پھر ابو بکر نبی ہونا چاہیے نا۔ بندے دے پتر بنو، اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب دو ڈیوٹیاں تھیں، نبی نے نگاہ اٹھائی، ایک ڈیوٹی علی کو دے دی، دوسری ابو بکر کو دے دی۔ علی نے بھی کمال نبھائی، ابو بکر نے بھی کمال نبھائی۔ اچھا لوگ کھینچا تانے ڈرامے، کوئی ابو بکر نو پونکتا کوئی، اور جلدی کرو یار، مسلمان بنو۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ نکلو پھر کباریت کی لعنتوں سے اور محبت کی دنیا میں آؤ، اور اللہ کی قسم ہے اہل سنت و جماعت میں ہی محبت آپ کو، کہیں نہیں آپ کو محبت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب ہجرت فرمائی تو امانت علی پاک۔ اچھا آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں، یہ دیکھو آج تک یہ مماثلت باقی ہے، آج تک۔ ہو کداں؟ میں کہا جنے جنے مکے مدینے جانا ہے نا، میری گل لکھ لو تے چل کے مکیوں پوچھ لے آجے، اور جڑے ہو آئے ہو تسی ویکھیا ٹھیک ہے دوبارہ اللہ لے جے پوچھ لے آجے۔ آج بھی مکے میں جتنا سامان کسی کا گم ہوتا ہے نا، تو وہ جہاں سے ملتا ہے وہ پتہ کس دروازے سے ملتا ہے؟ اس کا نام ہے باب علی۔ اے میں بڑی کوشش کی گل تو دستا پیا نے، آج جو بھی گم ہوتا ہے وہاں ایک بہت بڑا روم بنا ہوا ہے، اس کا نام ہے باب علی۔ یعنی میں ہوں پنجابی تے ترجمہ کرن لگیا، آج بھی امانتا علی پیا دیندا ہے، یہ مطلب ہے۔ لیکن دوئی گل سے بھی چس نال بولے تے سواد آئے، جڑے چپ بیٹھے ہو ادھر دیکھیں میری طرف۔ اگر آج بھی امانتیں علی دیتا ہے اور علی کے دروازے سے ملتی ہیں، کیونکہ اس رات امانتیں علی کے سپرد تھی، تو اس رات جو نبی تھے وہ ابو بکر کے پاس تھے، آج بھی روزے میں نبی ابو بکر کے بھی پاس ہے۔ آئے سب کے جانا کیا صحیح ہے؟ اور سنی بڑھ کے بولو۔ اللہ اکبر، سواد آیا کہ نہیں آیا؟ اینو کہندے جے سنی۔ فرانس سیٹوں والوں کی توجہ کہیں اور ہے۔ ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، آپ میری طرف دیکھیں، بیٹھ جائیں میرے عزیز۔ اور بہت بیٹھ جا تھلے، اوئے ایدی ہینڈ بریک کھچو ایتھے، بیٹھ جا تھلے، اگے نہیں ہونا کوئی بندہ بھائی اٹھ کے اگے نہ آوے، تہاڈی مہربانی۔ گل سن لو یار، مینوں تو بڑا لطف آ رہا، پتہ نہیں تہانوں آ رہا کہ نہیں آ رہا۔ آج بھی امانتیں علی کے در سے ملتی ہیں، سمجھ آئی ہے؟ یعنی امانتیں آج بھی علی کے پاس ہیں، سمجھ آئی؟ اور آج بھی نبی ابو بکر کے پاس ہیں۔ جاؤ تو انہوں دونوں چیزیں دس چھڑیاں ہیں، یہ مماثلت آج بھی باقی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہجرت کی رات، یہ ہجرت کی داستان چلی تھی نا کہ ہجرت میں ابو بکر مجھ سے آگے نکل گئے، حضرت مولا علی کہتے ہیں۔ لیکن ایسے یار ایک گل اور بھی سنو گے، تھوڑا مجھے ٹائم دینا، تھوڑا میں آپ کو بات سمجھاؤں، ایک بات اور سننا۔ جامع الترمذی میں یہ روایت ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو لوگ آج کل کئی پٹریوں سے بیچارے اتر گئے، اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے جی حق چار یار دا نعرہ نہیں لاؤنا چاہیے۔ میں کہا کیوں؟ کہندا جی وہ پھر نا باقی صحابہ کا انکار ہو جاتا ہے۔ میں کہا یار مینوں گل دس، اے پنج تن پاک جدوں کہندے ہو تے باقی ساریاں دا پھر انکار ہو جاندا ہے نا؟ کہندا نہیں،
تو میں کہا کیوں تو پانچ تن پاک کا نعرہ لاؤں ڈیا؟ وہ کہتا یار انہاں پانچ تن پاک دا مطلب انہاں دیاں شاناں بہتیاں نے، باقیاں دا انکار نہیں ہوتا، صرف شاناں بہتیاں نے. اور میں کہا مرے چواں جاراں دا مطلب یہ بھی انہاں چواں دیاں شاناں بہتیاں نے، انکار باقیاں دا بھی نہیں. اپنی باری تینوں سمجھ آ گیا ہے. بھائی توجہ ہے یار، اپنی باری وہی گل کڈی بیٹھا ہے، اوتھے سورے کبرے رلائی بیٹھا نہیں. جب پانچ تن پاک کا تو باقیوں کا انکار نہیں ہوتا. تو میں کہا جدو چار یار کا تو پھر کیویں ہو گیا؟ جویں ایتھے باقیاں نوں کچھ نہیں ہویا اوویں ایتھے بھی باقیاں نوں کچھ نہیں ہوندا. اور یہ شاناں بہتیاں نے. ایویں سڑیا نہ کرو، مریا نہ کرو، مقابلے نہ کروایا کرو. سمجھ آئی نا؟ پاک اپنے اندر دا گند انہاں پاکاں دے نام تے نہ لڑیا کر، انسان بنیا کر. اسیو ساڈے ایک ہاتھ دے وچ چوں یاراں دا دامن ہے، دوسرے ہاتھ دے وچ پانچ تن پاک دا دامن. آپ سبھی حضرات، اچھا یہ جو حدیث پاک آپ کو سنانے لگا تھا، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اس حدیث کو روایت کرنے والے کا نام بھی مولا علی ہے. جامع الترمذی میں یہ روایت موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تھے اور آپ کے پاس تھے حضرت مولا علی. آپ نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے. اے حدیث میں چوں یاراں دا ذکر ہے، نہ پنجویں دا ہے تے نہ تناں دا ہے، چواں دا. سنیا جے ذرا، رحم اللہ ابا بکر، اے اللہ ابو بکر پہ رحمت فرما. حضرت صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے کہ میں سن رہا ہوں کہ نبی پاک کیوں کہہ رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے. نبی پاک نے تین باتوں کا ذکر کیا. فرمایا زوجنی ابنتہ، فرمایا ابو بکر پر رحمت اس لیے کرے کہ اس نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح مجھ سے کیا ہے. یاد رکھ لیجئے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، جن کو میں نے رشتہ دینا ہے وہ بھی جنتی ہیں اور جن سے لینا ہے وہ بھی جنتی ہیں. یہ نبی پاک کا اعزاز ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. اچھا فرمایا ابو بکر نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، اللہ اس پہ رحمت فرمائے. پہلی بات. اب دوسری بات فرمایا وَحَمَلَنِي إِلَىٰ دَارِ الْحِجْرَةِ، فرمایا ابو بکر پہ اللہ رحمت اس لیے بھی کرے کہ ہجرت دی رات ابو بکر میں انہوں موڑیاں تے چوک کے لے کے گیا. ہجرت کی بات آ گئی نا بھائی جان، ہجرت کی بات. اب اس بات کو ذرا سمجھے. اس پر میں یقین کرے کلام کرو تو پوری تقریر ادھر لگ جائے گی، لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا. میں صرف ایک نقطہ آپ کو عرض ضرور کر دیتا ہوں. آج بعض لوگ جب شان اہل بیت بیان کرتے ہیں نا، ایک رخ بیان کرتے ہیں. حضرت امام حسن امام حسین کی بڑی شان ہے چونکہ نبی پاک کے کندھوں پہ بیٹھے. میں نے کہا اللہ کی قسم سننی سنتا بھی ہے، بیان بھی کرتا سینہ چوڑا کر کے، لیکن دوسری بات بھی بیان کر. اور یہ دوسری کہہ رہی ہے، میں کہا جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھے حسن و حسین کا ذکر بھی کر، اور ہجرت کی رات نبی خود جس ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھا اس ابو بکر کا ذکر. ہم حضرت ابو بکر کا ذکر بھی کرتے ہیں. یہاں پر ایک طرف کا ذکر ہوتا ہے، دوسری طرف کا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہے فرقہ واریت. یہ ہے فرقہ واریت کہ ایک ایک چیز کو لے کے بھاگ رہے ہو. نبی پاک نے جو سب کو دیا اس کی طرف تم جا نہیں رہے ہو. اور ہم اہل سنت کے لوگ جو ہیں دونوں چیزوں کو بیان کرتے ہیں. اب بات سمجھ آئی کوئی؟ ادھر دیکھیں، دوبارہ پھر سنیں. جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھے انہیں بھی بیان کر، اور جس کے کندھوں پہ نبی بیٹھا اس ابو بکر کو صدیق کو بھی بیان کر. اہمی گل ہے ساری. نبی پاک نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمایا. کیوں؟ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا اور مجھے ہجرت کی رات اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گیا. اور اگلا جملہ بھی سنیے گا. فرمایا وَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، ابو بکر پر اس لیے بھی رحمت فرمائے کہ ابو بکر نے اپنا مال دے کر میرا بلال آزاد کیا تھا. اچھا میرا دل کرتا ایک نقطہ تو انہوں سنائی جانا. ایک نقطہ یہ توجہ کرو تو سنانا. ادھر دیکھیں، مولانا روم نے مسنوی کے اندر لکھا ہے صوفیاں دی بولی. سواد نہ آوے تو پیسے واپس آوے تو بس توجہ فرماؤ. ادھر دیکھیں بھائی، خاموشی اختیار کرے. ایک دو بندے نو پھر کسرے بندے بن جاؤ، میرے بال سارے آندے نے بندے بن جاؤ. گل سنو. مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق 3 مرتبہ امیہ کے پاس گئے نا کہ یار اس بلال نو کچھ نہ کہے، انہیں کہا یار اینو میں روکنا بھی تو احدن نہ آکھیا کر، یہ کہندا ہے کہ میں نو سزا تے دینی ہوئی نا جی.
انہیں آخیا یار یہ نہیں روکتا تو ہی بندے دا پتر بن جا جلدی کر انسان بننا انہیں پتا کی آ کے حضرت ابو بکر صدیق کو کہتا تینوں ایڈا چنگا لگتا تو مول لے لے وہ فرمایا آہی تو میں تیرے منہ کڈاؤنا سی ہاں آہی تو تیرے منہ کڈاؤنا سی آپ نے فرمایا لاؤ یہ مول کی لاؤنا ہے انہیں کہا جی میں لینے نے 10 روپیے آپ نے فرمایا ڈن فرمایا جائے غلام لے گیا انہیں دیکھو یہ ابو بکر کی ہو گیا یہ ورگا سیانا تاجر کوئی نہیں تو آج کہنا سودا کرن دے ہے بھائی 10 روپیے بلال دے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے سمجھ اینو کوئی نہیں بظاہر او دے نظران یہ 10 روپے 10 درہم انہیں آکھا ابو بکر کی ہو گیا اور کہنا نہیں میں 100 روپیہ لینا فرمایا ڈن کوئی ہم نے آکھا ہوئے ابو بکر کی ہو گیا جناب او 2-4 بندے کا کی ہویا ہے کہتے یارا بلال نو مار دے نو مار کے نہ کہتا لے لا میں 10 روپے ریٹ لے تو 100 دے پڑ گیا ہے پھر میں 100 دا کہتا آپ نے مجھا غلامہ لے کے کہتا نہیں جی میں تواڈے کولو اینے اوکیا چاندی لینی ہے سونا لینا ہے تے نال تواڈا غلام نستاس او دی اگے غلام سن جویں بنی بنائی فیکٹری ہوے ویاہ مہندے سارا کچھ وچ مزدور ابو بکر صدیق نے آکھیا ڈن ہے او پایا نا دے کولوں انکار دا کوئی راہ کوئی نہیں بندے بھی آ گئے چل سودا کر حضرت ابو بکر صدیق ٹائم جو ڈرامے کرن دے ہیں انہیں آ کے مینوں مال دے حضرت ابو بکر چک کے او دے منہ تے ماریا سارا مال تے بلال نو اپنے کول لے لے او امیہ نا موٹا سی دند کڈن لا پیا آپ نے بولو تو دند کڈن دے ہیں کی ہوئے کہندا یار میں نا یقین کر تیرے ورگا سیانا تاجر کسے نہیں سی ابو بکر سمجھدا پر اج جنہ گھاٹا تینوں پیا ہے نا اینا تو کلی گھاٹے چ نہیں گیا ہونا حضرت ابو بکر صدیق نے جڑا جملہ بولیا مرید والے ہو مینوں مرید کے والے ہو مینوں نہیں پتا کہ تانوں میں کیویں سمجھاواں پر جنہ کو مینوں نالج ہے میں تانوں سمجھان دی کوشش کرنا آپ نے فرمایا کی آکھیا انہیں کہا جی آج تا جناب تینوں گھاٹا ہی بڑا پیا ہے فرمایا اچپ چپ میں بڑے بڑے سودے کیتے جویں اج میں تینوں لٹی جانا میں کدی کسی نے لٹی آئی اج میں تینوں لٹیا میں کدی کسی لٹی کوئی انہیں آکھیا اے عجیب بڑی گل انہیں کہا تین نہیں پتا میں بلال لئی جانا سمجھ آئی ہے توجہ میری طرف بھائی انہیں جدو یہ گل کی تھی نا تے امیہ او پھر بڑا پریشان آپ نے آکھیا اچھا یار یہ دس کے حضرت ابو بکر صدیق کو بول دے پہلے آپ نے فرمایا امیہ او یہ دس تیریاں نظراں دے وچ اے بلال دا مول کیوں کوئی نہیں وجہ کی انہیں آکھیا یار اینوں نہ گل سمجھ ہی کوئی نہیں آندی اینوں میں کہنا بھی تو اپنے اللہ دا نام نہ لے تے رسول دا نہ لے کٹ کھاندا ہے کل ٹھوکے نوں میں کوڑیاں تے لمما پایا ہے تتیاں ریتاں تتا پتھر دے سینے تے رکھیا ہے اگر اینوں اینی عقل ہوندی تے چھڑ نہ کردا ماذ اللہ استغفر اللہ او عیب بناوندا پیا ہے اگے سنی ذرا حضرت ابو بکر صدیق نے بلال دا انج ہاتھ پھڑ کے نا ادھر ویکھی ذرا اپنا سینہ انج ہاتھ مار کے آکھیا اے امیہ جیڑی شاید تینوں یہ دے وچ عیب نظر آوندا پیا نا میرے نزدیک اے ہی خوبی ہے جدے میں پیسے دے کے تینوں جاندا ائی تے خوبی ہے جدے میں پیسے دے جاندا بات سمجھ آئی ہے درخل تہاڈی نا توجہ کوئی نہیں تو میں تقریر بند نہ کر دینا بندے بن کے بولو نا سارے بران سے چنگے جوان بیٹھے چپ کر کے بیٹھے تگڑے ہو کے بیٹھو اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ نے حضرت بلال حبشی کو خریدیا میرا چاند ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی جدو آپ کو خرید لیا ہے آپ نے فرمایا جے تو عیب سمجھی جانا اے ہے کہ خوبی ہے جڑی ابو بکر پیسے دے کے جاتا ہے اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے مرید کے آڑے اگلی گل بھی سنیا جائے جدو حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال حبشی نو لے گئے نا نبی پاک دی بارگاہ نبی پاک نے ویکھیا تے رون لگ پیا فرمایا بلال تینوں نا بڑیاں تکلیفاں ہونا دتیاں پر اج میرا ابو بکر لے ہی آیا ہے تانوں میں گل سمجھا دیاں جے سمجھ آوے تے تانوں اے حضرت ابو بکر صدیق پہلو بھی چھوٹ سکدے سن پر نہیں تسی ویکھو اے جڑا انہاں نوں اگ تے لیٹنا پیا ہے نا اے دے نال او دا مول کتنا ودیا ہے بسا اوقات نا تکلیفاں دے وچ گرمیاں دے وچ اگ دے وچ عظمت وج جاندی او یار او کدا میں کہ میں تینوں ثابت کراں گا سڑن دے نال بندے دی عظمت وج جاندی ہے یار کتنا کاری صاحب میں کہ گل سن اج بھی سادہ مثال ہے جا بازار مارکیٹ ہن چلا جا
کچی چھلی 10 روپیہ دی تے پھنی 50 روپیہ دی. کیوں؟ کچی آگ وچ نہیں گئی، جڑی آگ وچ سڑی دا مول ود گیا ہے. جڑا اس آگ وچ چھڑے مول ود جاندا ہے، جڑا عشق مصطفیٰ دی آگ وچ چھڑے دا بھی ود. اب سمجھ آئیے آپ اگر آپ کو عشق مصطفیٰ دی آگ ہوئے تو بندے دا مول ود جاندا ہی میرا چاہنا ہے. اے پتر اوئے اوئے انسان بن کے بوئے ٹوپی آڑیا سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. انسان دے بچے بن کے بہو پتر جدو تواڈے ورگے نوجوان اداں دی حرکتاں کرن گے تو پھر تسی مرزے نوں ہی سننا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے بندے بنو یار. لوگ تو پہلو پٹڑیوں اترے نے جناب. اسی تانوں ایک موضوع جڑا تسی دیندے ہو اسی کوشش کرنے سجے کبے نہ جائیے، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کو آپ سنیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے نبی پاک نے 3 دعائیں فرمائی. رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے. کیوں؟ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، ہجرت کی رات مجھے اٹھا کے لے گیا، میرے بلال کو آزاد کیا. 3 وجہ تو دعا کی تھی. اچھا جب یہ ہو گئی نا، ساتھ ہی میرے نبی نے فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحمت فرمائے. حدیث کو روایت کرنے والے مولا علی ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے پھر سنا کہ نبی پاک کیوں حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا یقول الحق، فرمایا میرا عمر جدوں بھی بولدا ہے بولدا حق ہے. وَإِن كَانَ الْحَقُّ مُرًّا، اگرچہ حق کوڑا ہوندا ہے، لوگ نال رہن نہ رہن انہیں بولنا حق ہے. اس واسطے عمر پر رحمت ہو. روایت مولا علی کر رہے ہیں. اب تیسری بات ساتھ ہی فرمائی رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان پہ رحمت فرمائے. آج کل دے بگڑے تگڑے پیر اور وہ بندے جو کہتے ہیں نہیں پہلا نمبر علی کا ہے، ان سب کا بعد میں ہے. اب میں نے کہا خدا تجھے عقل دے دے. نبی پاک نے جو ترتیب بیان کی، پہلا نام ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، چوتھا علی کا ہے. اگر یہ ترتیب نبی نے دیتی ہے تو امتی تینوں کھڑچ کے اتار دیتی رہے نا. ہوئی ترتیب ہے، یہ ترتیب میرے نبی نے دی ہے بھائی جان. فرمایا اللہ عثمان پہ رحمت فرمائے. کیوں؟ فرمایا تستحییہ الملائکہ، فرمایا فرشتے بھی عثمان کا حیا کرتے، فرشتے بھی عثمان کا حیا کرتے. یہ ہے عثمان غنی. اب فرشتے حیا کریں صحابہ کا اور بندہ نہ کرے، اس سے بڑا گندا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ تیسری بات. چوتھی بات حضرت مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا رحم اللہ علی جن، اللہ علی پہ رحمت فرمائے. اور اگلی گل جڑی کی تھی فرمایا اللہم ادر الحق حیث دار، فرمایا میرا علی جدھر جائے حق علی کے پیچھے. جہاں علی ہوتا ہے وہاں حق ہوتا ہے، جہاں حق ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے. یہ دیکھو چاروں یاروں کا ذکر آ گیا ایک حدیث کے اندر. لیکن بات ہجرت کی چل رہی تھی، ہجرت کی بات یہاں پر مکمل ہوئی. اب آ جائیے حضرت ابوبکر صدیق کی شان اقدس بیان کرنا، سننا، سمجھنا وہ کتنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. جھوٹی نہیں، صحیح. توجہ، کتاب کا نام ہے کنز الامال، حدیث کا نمبر ہے 36,038. یہ بسوں کا تو نہ نمبر بھی دسو نا، آج کل کئی نمبران تے چلتے جے نا. کوئی نہیں تیرا نمبر لا لا دینے تو گل ہی کو نہیں جناب. اور اب آپ فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائیں گے، آپ کو نمبر کتاب کا نام بتایا. اب حدیث کیا ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا، اب ہماری نہیں مولا علی کی ماننی ہے آپ نے. اور سنو، فرمایا ان قریب لوگوں کا ایک گروہ پیدا ہوگا. آپ نے فرمایا ان قریب لوگوں کا ایک گروہ پیدا ہوگا. ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہیں گے. اور حضرت مولا علی نے خود فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ہمارا گروہ کہیں گے کہ ہم تو مولائی ہوتے ہیں، ہم تو علی